والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان ويشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم حاضرین جلسہ، آج کی اس باوقار مجلس میں آپ حضرات کے سامنے مسلمان کی موجودہ مشکلات کے عنوان پر چند منٹ کو شائع کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات میری حوصلہ افزائی فرما کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. حاضرین جلسہ، آج ہر طرف شور ہے، مسلمان ذبح کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا غم و پریشان نہیں. جس کو دیکھو وہ مسلمان کو مٹانے کے در پہ ہے، جس طرف نظر ڈالو وہ مسلمان کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے. مسلمان دوسروں کے سرپرستی میں جی رہا ہے، اتنے حسرت و افسوس کا مقام ہے. اس لیے میں اسی موضوع کو آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں. میں مسلمانوں کے اصل مرض کی بھی تشخیص کروں گا اور ان کے علاج بھی بتا دوں گا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ علاج، یہ حل میرا عہدہ کرنا نہ ہوگا، قرآن اور حدیث سے بتایا ہوا ہوگا اور مالک کائنات اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر ہدایت کے روشنی میں ہوگا. دوستو، اللہ رب العزت قرآن کریم کے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں ذکر فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلندی ہوں گے بشرطیکہ تم سچے پکے مسلمان رہے. دوستو، مسلمان جس نے دریا اور سمندر پر حکومت کی تھی، مسلمان جس کی حکم کے تابع داری جنگل کے بے جانور مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک کی ساری ہواؤں نے کی تھی، ہاں وہی مسلمان آج کامیاب اور کامیابی زندگی کے مقابلے میں بے بس و بے کس، لاچار اور مجبور نظر آ رہا ہے. آخر ایسے کیوں ہوا؟ مسلمان کو یہ کیوں دیکھنا پڑا؟ دوستو، اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العزت نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو خیال نہ ہو کہ اپنی حالت بدلنے کا. مسلمانوں، آج ہم اپنے صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رستے کو مضبوطی سے پکڑ لینے کی ضرورت ہے. آپسی اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے اس منظر کو قرآن کریم کے پارہ نمبر 7 سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں ذکر فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کے رستے کو مضبوطی سے پکڑے رہو، آپس میں متفرق نہ ہو. دوستو حضرات، ہمارے کے عزیز محمد بن نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے، اسی کے بھی اختلافات تھے. لوگ ایک دوسرے کے دانے دشمن تھے، معمولی باتوں پر خون کی ندیاں بہہ جاتی تھی. لیکن جب ان کو اسلام کی دعوت دی تو آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ذاتی دشمن کو فراموش کر دیا. مسلمانوں، صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے پشتوں کی جگہ امتوں پر ختم کر دیا ہے. ہمارے حال ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان گھرانے میں پلے اور بڑھے، خدا کے فضل و کرم سے اسلام کی دعوت ہم کو پشتہ پشتوں سے نصیب ہے. مگر ہم نے کہ عداوتوں کو ختم کرنے کے بجائے بڑھاوا دینے میں لگے تھے اور آپس میں اختلافات کو ختم کرنے کے بجائے تل لینا پسند کرتے ہوئے. مسلمانوں، سوچو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اصحاب کی نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا؟ ہمارے عمل صالحہ کی دولت سے مال مال نہیں ہے، ہم اللہ کی نہیں ملے، اس لیے اللہ بھی ہمارا مددگار نہیں ہوا. ہم نے غیروں کے ولاقت اپنا لے، غیروں کے تمنجن اختیار کیا، غیروں کے طور و طریقہ پسند کر لیے، اس لیے ہمارے یہی حال ہے جو ہم اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں. دوستو، ہم اللہ کے دین پر چلے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں کامیاب اور کامیاب عطا فرمائیں گے، اور ہم اللہ کے دین کی مدد کریں تو اللہ بھی ہمارا حامی اور مددگار ہو جائے گا. دوستو، قرآن صاف صاف اعلان کرتا ہے کہ قیامت کے دن مستحق وہی مسلمان ہے، وہی مومن ہے جو عمل صالحہ کی دولت سے مالا مال ہو، صرف سوال دعویٰ ایمان نہ ہو، دعویٰ کی عملی دلیل بھی ہو. مسلمانوں، سوچو کہ اس ملک ہندوستان پر بھی مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی تھی. دوستو، وہ سب کے ساتھ سچے پکے مسلمان تھے، کامل ایمان والے تھے. آج بھی فتح کامیابی انہی کا مقدر ہے جو سچے پکے مسلمان ہو، کامل ایمان والے ہو. دوستو، نبی علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی سے اس طرح ڈال کر یہ عمل سمجھایا کہ مسلمانوں کو آپس میں اس طرح جوڑے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی قوت کا ذریعہ بنانا چاہیے. مسلمانوں، جاگو، غفلت
میں پڑے رہنے کا وقت نہیں ہے. کامیاب راستے اختیار کرو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو اپنا لو, تھام لو اور کتاب و سنت کی متبع ہو جاؤ, دین اسلام کی داعی بن جاؤ. پتہ تمہاری نہیں ہے, نصرت تمہاری ہی ہے. مسلمان کے یہی شان ہے, اس انسان کے ساتھ دنیا میں جینا اور زندگی گزارنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم کو اسی شان کے ساتھ دنیا میں جینا اور زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور میں اس